فرشتے اور روحیں آسمان سے نازل ہوتے ہیں. اشارہ ہے نا رات کو روحیں آتی، اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دن کے وقت روحانیت جو ہے ان کو سورج کی روشنی پن کی طرح چبھتی ہے. روحانیاں، فرشتے، یہ امٹیریل بن جو ہے جس کو کوئی جسم نہیں، وہ رات کو آیا کرتے ہیں. اور ہمارے گناج میں اس کا واضح طور سے اشارے ہیں کہ جب عبادت کرتا ہے مومن روحانیاں آتی ہے، گٹ پاٹ کے دوران روحانیاں آتی ہے رات کے وقت، اور اس کی عبادت میں ذکر میں ان کو مدد ملتی ہے، ہیلپ ملتی ہے. تو اس طریقے سے میں نے تقریباً 30-35 منٹ میں نے صرف اسلام کی ہسٹری سے شارٹ کر کے ابھی تک کے حصے کو لیا اور یہ طریقے یعنی یہ چیز سمجھائی کہ مدراز کی عبادت، اس کے لیے مولا نے فرمایا ہے کہ دیکھو کبھی بھی، یعنی مولا نے یہ فرمایا کہ یہ ایک کمپلسری میٹر ہے، لیکن کمپلسری کیسا ہے کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچا جائے. کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن کھانے کو ہم نے کبھی کمپلسری لفظ یوز نہیں کیا. اس طرح یہ روح کی غذا ہے، یہ بھی انسان کو ملنی چاہیے. انسان اپنی زندگی کی اس صفت سے نکل کر روحانی صفت میں زندہ ہوتا ہے. کبھی بھی بیٹھو انسان، جب بھی ذکر کرو، مولا نے فرمایا یو کانٹ ڈیمانڈ، اٹ از ناٹ یور رائٹ. تم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، یہ تمہارا حق نہیں. جب علی اور اللہ، مولا نے فرمایا کہ جب امام کی رحمت نازل ہوگی تب تمہیں یہ خوشی نصیب ہوگی. اس کے لیے یہ نہیں کہ مجھے اتنے سال گزر گئے مجھے یہ کیوں نصیب نہیں ہوا. مولا نے فرمایا کہ صرف پرابلم ہے شروع کی. ایک مرتبہ کنجی ہاتھ میں لگ گئی، پھر دوسری مرتبہ کوئی تکلیف نہیں. شروع ہے پہلے دن. جیسے کہ رمضان یا عید کے دن، رمضان مہینے ختم ہوتے ہیں، 30 تاریخ کو ہم چاند دیکھتے ہیں آسمان میں، بڑا ایک لکیر نظر آتی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے کتنی دشواری کتنی پرابلم ہوتی ہے، تب مشکل سے دوسرا ہمیں سمجھاتا ہے دیکھو یہ اس طریقے یہاں ہے یہاں ہے. جب جس نے ایک مرتبہ چاند کو دیکھ لیا، عید کا چاند، پھر اس کی نگاہ یہاں وہاں چلی جائے تو دوسری مرتبہ دیکھنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. مولا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کنجی ہاتھ لگ جائے پھر دوبارہ تمہیں تکلیف اتنی نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھ میں چابی ہوگی. مگر اس کو اپنا حق نہیں سمجھنا. فرض کر کے میں عبادت کے لائق ہوں، مجھے عبادت کرنی چاہیے. عبادت میں دنیاوی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے. رات کو عبادت کرے اور مانگے کہ مجھے بیمار ہوں صحت مند کرے، نہیں. وہ روحانی رشتہ قائم کرنے کی الگ گڑی ہے. یہ چیزیں مانگنے کے لیے دن کو دعائیں، تسبیحات موجود ہے. لیکن یہ چیزیں جس طرح میں نے ابتدا میں بتایا کہ لابیلا ریلیجیس سینٹر نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اور اس میں عبادت، بندگی وغیرہ کے متعلق سمجھایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک فنڈامنٹل چیز جو ہے صرف 5-6 منٹ میں آپ کو سمجھاؤں گا. وہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ عبادت بندگی کا لیے کافی ہم دیکھتے ہیں کہ بینیفٹ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی طرف ہم دیکھیں. سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے مولانا امام سلطان موسیٰ کے پاس مرحوم مشنری خدا بخش طالب گوادر کے یہ رہنے والے تھے اور دار السلام کے قریب
1926 کے آس پاس ان کے ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہوا تھا. گوادر کے لوگوں کو یہ نام معلوم ہوگا، بلکہ اس شخص کے اوپر ناز کرنا چاہیے. بہترین مشنری، ہونہار. سوال کیا ایک مرتبہ مولا کے پاس، خداوند 1.5 مہینے سے بیت الخیال اور مدرات کی عبادت کے بارے میں نے کانڈی مولا جماعت خانے کے اندر، میں نے کھڈک جماعت خانے یعنی کریم آباد اور درخانہ جماعت خانے میں بہت لیکچر دیے. لوگوں نے میری بات سنی. 1-1.5 مہینے تک بہت اچھی اٹینڈنس ہوگی، 20 سے لے کر 100% تک اٹینڈنس آ گئی. اس کے 1 مہینے کے بعد دیکھا کہ وہی 20 تک پہنچ گئے. جو پہلے آتے تھے وہی آ رہے ہیں. یہ جو جوش تھا یہ سب ختم ہو گیا. مولانا فرمایا خیال یا کوئی بھی اس کو دین کی باتیں سکھاؤ گے اس پر وہ فوراً عمل کرے گا. اس نے واقعی ایسا دیکھا کہ 3 مہینے تک مسلسل 6 مہینے تک مسلسل آتے تھے بیت الخیال میں. وہی مشنری کو سوال کرتے کہ مشنری صاحب ہم امام کو مانتے کیا ہیں، امام کا کیا درجہ ہے؟ اب دیکھیے 6 مہینے کے بعد آنے کے بعد یہ سوال کرو تو بنیاد کتنی کمزور ہے آپ خود دیکھیے. اور میں ہر جگہ پر یہ چیز سمجھاتا ہوں، اور یہ چیز ایک تحفے کے طور پر آج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ بعد میں موقع نہیں ملا کہ یہ بنیاد مضبوط ہوگی. سب سے بڑی چیز امام کا مرتبہ، کیونکہ یہ کسی کو موقع نہیں ملتا ہے، نہ جماعت خانے میں نہ لیکچر میں کہ اس کو سمجھائے. امام کا مرتبہ خدا زمین اور آسمانوں کا نور ہے. چند منٹ میں آپ کی لوں گا سمجھ. ہم حضرت علی کو مختلف القاب سے یاد کرتے ہیں. اس کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، یا ان میں علم جو تھا، الگ الگ خطابات سے نوازا کیا. ایک خطاب رسول نے جنگ احد کے بعد دیا تھا، اللہ کی حجت کہاں تھا، حجت اللہ کہاں تھا رسول کے لیے. رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے. حجت کی معنی ہے نشانی، یعنی اے علی تو اللہ کی نشانی. اب غور کیجئے یہاں پر اللہ کی نشانی سے مراد کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دو. کوئی شخص ہو، اس میں عادت ہو کہ کار کے بغیر وہ باہر نہیں نکلتا. آپ کو کبھی پیدل چلتے ہوئے نظر نہیں آئے، اس کے پاس کار تو ہو ہی جو ہے، کار کے بغیر نظر نہ آئے. اور اس شخص کو فرض کرو آپ اس کے گھر پہ ملنے کے لیے جاؤ، گھر والے کہے کہ وہ گھر پر نہیں، آپ گھر سے باہر نکلو گے اور گھر کے سامنے اس کی کار اگر کھڑی ہوئی دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ یقیناً یہ شخص یہاں کہیں ہوگا، کیونکہ کار کے بغیر یہ اکیلا نہیں رہتا. گویا کار اس کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے. خود اس وقت نہیں، لیکن کار کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یقیناً یہ یہاں ہوگا. ایسی نشانی کو عربی میں حجت کہتے ہیں. دوسری مثال، رات کو سورج دنیا کے کوئی اور حصے میں چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے، اور سورج اگر رات کو نہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سورج ہے ہی نہیں. لیکن کیا کرتا ہے سورج؟ اپنی روشنی چاند کے اوپر پھینکتا ہے، اور ہم رات کو جو چاند کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں دراصل یہ سورج کی روشنی ہے. گویا چاند سورج کو ریپرزینٹ کرتا ہے. رات کو چاند کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یقین کرتے ہیں کہ دنیا میں سورج ہے، اگرچہ سورج نہیں. اس نشانی